الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل فی التخارج، یہ فصل تخارج کے بیان میں ہے۔ تخارج خروج سے بنا ہے، حروف اصلی خا، را، جیم ہے، باب تفاعل سے تخارج یعنی باہمی اتفاق سے نکلنا، یہ تو لغوی معنی تھا۔ فرائض کی اصطلاح میں تخارج کسے کہتے ہیں؟ تو وارثوں میں سے کوئی وارث تقسیم ترکہ سے پہلے میت کے مال میں سے کسی معین چیز کو لینا چاہے اور اس کی عوض اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس پر تمام وارثین متفق ہو جائے تو اصطلاح فرائض میں اسی کا نام تخارج ہے، اسی کو تصالح بھی کہتے ہیں۔ عام زبان میں میت کے چند وارث ہیں، کوئی وارثین میں سے کوئی وارث اس کے پاس میت کی کوئی چیز تھی یا پاس نہیں تھی، ابھی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی، میت کی کوئی چیز تھی، اس چیز کو لے کر وہ اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہے اور دوسرے وارثین اس سے متفق ہوں اور وہ دستبردار ہو جائے تو کسی وارث کی اس طرح کی دستبرداری یہی تخارج ہے، یہی تصالح ہے۔ اب اگر کوئی وارث تصالح اور تخارج کر کے نکل جائے، اس طریقے سے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، تو وہ مسئلہ جس میں تخارج کا وجود ہے، وہ مسئلہ جس میں کوئی وارث اپنے حق سے دستبردار ہوا ہے، اس مسئلے کی تخریج کا طریقہ کیا ہے؟ عام زبان میں وہ مسئلہ کس طریقے سے بنے گا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس نکلنے والے وارث کو شامل کر کے پورا مسئلہ حل کیا جائے، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ اب تک حل کرتے رہے، یعنی جس طریقے سے آپ مسئلہ بناتے رہے، جس کی تفصیل گزرتی رہی، اسی طریقے سے مسئلے کی تخریج کریں۔ آپ اس وارث کو شامل رکھیں ابھی جو تخارج کر کے نکلا ہے، اور مسئلہ بنا لیں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ پہلے سے بناتے رہے ہیں، جس کی تفصیل گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں
تصالح کی صورت میں مسئلہ کے حل کرنے، مسئلہ کی تخریج، عام زبان میں مسئلہ کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس نکلنے والے وارث کو شامل کر کے پورا مسئلہ حل کیا جائے، اول، رد، تصحیح وغیرہ میں سے جس کی ضرورت ہو وہ کیا جائے۔ اس کے بعد تخارج کرنے والے کے جتنے سہام بنتے ہیں ان کو مخرج سے تفریق کریں، مخرج سے تفریق مائنس کریں، گھٹائیں، تفریق کر کے صلح کا نشان بنا کر اس کے اوپر لکھ دیا جائے، اب یہی عدد مخرج ہوگا اور تخارج کرنے والے کے سہام پر کٹ کا نشان لگا دیا جائے۔ اتنی سی بات کو ذہن میں رکھ کر کے کتاب میں ترجمہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے ایک دو مسئلے کی۔ فصل فی التخارج، یہ فصل تخارج کے بیان میں ہے، اسی کو تصالح بھی کہتے ہیں۔ فقہ کی کتاب میں اس کا عنوان آتا ہے باب الصلح۔ من صالح علی شیء من الترکہ، وارثین میں سے کوئی کسی ترکہ پر صلح کر لے، تفصیل وہی ہے جو میں بیان کر چکا۔ وارثین میں سے کوئی کسی ترکہ پر صلح کر لے تو اگر صلح کر کے اپنے حق سے دستبردار ہوا، وارثین کے درمیان سے وہ نکل گیا، تو اب ایسے مسئلے کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسے مسئلے کی تخریج کی صورت کیا ہے؟ اس مسئلے کو جس میں کوئی وارث اپنے حق سے دستبردار ہوا ہے، کچھ لے کر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِیح، تصحیح سے اس کے حصے کو مائنس کر دو، تفریق کر دو، ہندی زبان میں گھٹا دو۔ مطلب تصحیح سے اس کے حصے کو مائنس کر دو، تفریق کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسئلہ بنا رہے ہیں، مسئلہ بنانے جا رہے ہیں، تو اس تخارج کرنے والے وارث کو بھی شامل آپ رکھو مسئلہ بنانے میں، اور اس کو شامل کر کے مسئلہ بناؤ۔ جیسے میں مثال دے دوں آپ کو، جو مثال آ رہی ہے کہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا کس کو؟ شوہر کو، ماں کو اور چچا کو۔ شوہر کو، ماں کو، چچا کو، اور شوہر صلح کر کے نکل گیا۔ مثلا شوہر کے ذمے میں مہر کی رقم تھی، شوہر نے کہا کہ وہ رقم جو میرے ذمے تھی اس پر میں صلح کر کے میت کے ترکہ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اب آپ کو مسئلہ بنانا، تو جب مسئلہ بنا رہے ہیں تو اس مسئلے میں تخارج کرنے والے شوہر کو بھی شامل کرنا، یعنی مسئلہ اس طریقے سے بنانا، زوج، اب کسی مسئلے میں آپ کو معلوم ہے زوج ہے، ہے، اب ہے، تو وہ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ کیوں؟ زوج کے لیے نصف ہے، اس صورت میں ماں کے لیے ثلث ہے، زوج ہے، ہے اور تو اسبہ ہے۔ نصف ثلث کے ساتھ جمع ہوتا تو مسئلہ 6 سے بنتا، تو آپ 6 سے مسئلہ بنا دیجئے۔ 6 سے مسئلہ بنا تو 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، 3 یہ شوہر کو مل گیا، اور 6 کا ثلث 2 ماں کے لیے، تو ماں کو 2 مل گیا، بچ گیا 1، تو بچا ہوا 1 چچا کو مل گیا۔
تو ابھی آپ جو مسئلہ بنائے ہیں تخارج کرنے والے کو شامل رکھیں، تخارج کرنے والے کو شامل رکھے، شامل رکھ کر کے مسئلہ بنائے ہیں، تو یہ مسئلہ بن گیا۔ اور یہاں تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی کے اوپر کوئی کسر وغیرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ ہے، اور یہی تصحیح بھی ہے۔ اب یہاں رد کی بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ردی مسئلہ نہیں ہے، اول کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے تصحیح کہتے، اس کی بھی یہاں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کسر و ٹوٹ پھوٹ آئی نہیں، تو تصحیح کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو اصل مسئلہ ہے وہی اصل مسئلہ، اسی کو تصحیح بھی بول سکتے۔ تو تصحیح 6 سے ہو گئی اس مسئلے میں، اصلی مسئلہ 6 سے بنا ہے۔ اب کیا اصلی مسئلہ میں آپ نے شوہر کو شامل رکھا ہے، اب کیا کرنا؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِیحِ، تو مسئلہ 6 سے آپ نے بنا لیا، بانٹ دیا۔ اب فَطْرَحْ سِهَامَهُ، تصالح، تخارج کرنے والے وارث کے حصے کو مائنس کر دیجئے، تفریق کر دیجئے، گھٹا دیجئے۔ تو کتنا حصہ تھا؟ 3، تو 6 سے مسئلہ بنا -3، ابھی بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، میں دکھلاؤں گا، -3، 6 - 3 برابر 3، برابر 3۔ تو اب 6 - 3 یہاں پر صلح کا نشان دے دیجئے کہ یہ -3 کیوں آیا، تو سمجھ میں آئے گا کہ صلح ہوئی ہے، سمجھ میں آئے گا یہ تخارج کا مسئلہ ہے۔ تو 6 - 3 کے بعد 7 کا ایک نشان بنائیے، یعنی وہ صلح کی نشانی ہے، اور اس نشانی کے اوپر 3 ڈال دیجئے۔ تو یہی 3 جو باقی ماندہ ہے، 6 - 3، باقی کتنا بچ گیا؟ 3، یہی باقی ماندہ یہی مسئلے کا مخرج ہوگا۔ گویا کہ ہمارا مسئلہ 3 سے بنا، گویا کہ ہمارا مسئلہ 3 سے بنا۔ پہلے 6 سے بنا تھا تو ماں کے لیے 2 تھا اور چچا کے لیے 1، تو وہی 2 حصے ماں کے لیے اور 1 حصہ چچا کے لیے، تو گویا کہ ہمارا مسئلہ 3 سے بنا، یعنی اس طرح کی تقسیم 3 حصے میں ہوئی، 3 حصے میں سے 2 حصے ماں کے لیے اور 1 حصہ چچا کے لیے۔ یہ ہے تخارج، یہ ہے تصالح۔ اب مصنف کی زبانیں سنیے۔ فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِیحِ، تو تصحیح سے تخارج کرنے والے کے حصے کو مائنس کر دو، مائنس تفریق کر دو، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا 6 سے مسئلہ بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ 6 سے مسئلہ بنایا آپ نے، اور جو تصالح کر رہے ہیں اس کو کتنا حصہ ملا تھا؟ 3 ملا تھا، تو 6 سے 3 کی تفریق کیجئے گا تو بچ جائے گا 3، 7 کا نشان دے کر کے 3 ڈالیے، اور جو تخارج کیا ہے اس پر کٹ کا نشان لگا دیجئے، جو پہلے شوہر کو 3 دیے تھے اس پر کٹ کا نشان لگا دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِیحِ، تو تصحیح سے اس کے حصے کو، تخارج کرنے والے کے حصے کو کیا کر دیجئے؟ فَطْرَحْ، کیا کیجئے؟ تفریق کر دیجئے، گھٹا دیجئے۔ ثُمَّ اقْسِم مَا بَقِیَ مِنَ التَّرِکَةِ، پھر باقی ماندہ 6 سے 3 کو گھٹا ہے تو باقی کتنا بچا؟ 3۔ مسئلہ 6 سے بنا، تصحیح 6 سے ہے، اس سے کیا کیا آپ نے؟ تخارج کرنے والے وارث، یہاں پر اس مسئلے میں جو ہم نے مثال رکھا شوہر ہے، اور شوہر کا حصہ نصف یعنی 3 ہے، تو 6 سے 3 کو مائنس کیا تو باقی کیا بچا؟ یہاں 3 بچا ہے، جو بھی باقی بچے اس باقی ماندہ طریقہ کو باقی لوگ میں یہاں پر ہمارے اس مسئلے میں کون ہے؟ ماں ہے، چچا ہے، تو طریقہ میں سے باقی ماندہ کو باقی لوگوں کے حصوں پر بانٹ دو۔ مثال کے طور پہ شوہر ہے، ماں ہے،
چچا ہے میت کے وارثین میں۔ فصالح الزوج علی ما فی ذمتہ من المہر، تو شوہر نے صلح کر لی اس چیز پر جو اس کے ذمے میں ہے، یعنی مہر پر صلح کر لی۔ وخرج من البین، اور وارثین کے درمیان سے وہ نکل گیا۔ فتقسم باقی الترکہ بین الام والام اثلاثا، تو باقی ترکہ کی تقسیم ہوگی، باقی ترکہ کو بانٹا جائے گا۔ کن کے درمیان بانٹا جائے گا؟ ماں اور چچا کے درمیان۔ 3 حصے میں کر کے ان کے بقدر سہامہا، ان کے حصوں کی مناسبت سے، ان کے حصے کے مطابق، اس طریقے پر کہ 2 حصے ماں کے لیے ہوں گے اور 1 حصہ چچا کے لیے۔ میں اشارہ کیا بھی بورڈ پر، پھر اس کو رکھوں گا۔ ایک اور مثال اس کی سن لیجیے۔ کزوجن اوپر میں سنا، کزوجتن و اربعۃ بنین، کزوجن و اربعۃ بنین، جیسے کہ میت نے چھوڑا اپنی بیوی کو اور 4 بیٹوں کو۔ کس کو چھوڑا؟ بیوی کو چھوڑا اور 4 بیٹوں کو چھوڑا۔ فصالح احد البنین، تو ایک بیٹے نے صلح کر لی کسی چیز پر، صلح کی تفصیل وہی ہے، اور وہ درمیان سے نکل گیا، تو باقی ترکے کا مطلب یہ ہے کہ میت اپنی بیوی اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کر مرا ہے۔ تو آپ جو اصول پڑھ چکے ہیں کہ میت نے بیوی کو چھوڑا اور بیٹوں کو چھوڑا، تو بیوی کے لیے اس صورت میں کیا ہے؟ 8واں حصہ ہے۔ بیٹے کیا ہے؟ اسبا ہے۔ تو اب اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ اس مسئلے میں صرف 1 حصہ ثمن آیا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ کسی مسئلے میں صرف 1 حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نام عدد ہوتا ہے۔ تو ثمن کا ہم نام عدد 8 ہے، تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 8 ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بنا 8 سے۔ کون سا مسئلہ؟ یہ مسئلہ جس میں کہ میت نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے اور اپنے بیٹوں کو چھوڑا، 8 سے بنا۔ 8 سے بنا ہے تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی 8 میں سے 1 مل جائے گا۔ بچا ہوا جو ہے وہ اسبا کو جائے گا۔ بچا ہوا کتنا ہے یہاں؟ 7۔ اور بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ 4 بیٹوں پر 7 برابر نہیں بٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو 4 بیٹے ہیں، رؤوس 4 ہیں، عدد رؤوس کو اصلی مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ اصلی مسئلہ کیا ہے؟ 8 ہے۔ تو 4 کو 8 میں جب ضرب دیں گے تو 8 دو 16، 8 تیا 24، 8 چوکے 32 ہو جائے گا، یعنی اس مسئلے کی تصحیح 32 سے تصحیح ہو گئی۔ 32 سے اب کیا کریں گے؟ مضروب 4 ہے، اس مضروب میں ضرب دیں گے۔ کس کو ضرب دیں گے؟ ہر وارث کو جو حصہ ملا، بیوی کو 1 ملا تھا، 1 کو 4 میں ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 4 ہوگا۔ اب پھر ادھر بیٹوں کو 7 ملا تھا، 7 کو 4 میں ضرب دیں گے تو 7 کا 7، 7 دو 14، 7 تیا 21، 7 چوکے 28، یعنی ہر بیٹے کو 7 ملے گا۔ 28 اور 4 32 ہو جاتا ہے، ہر بیٹے کو 4 ملے گا۔ اتنا کام ہم نے کر دیا، تصحیح سے حصہ دے دیا۔ اب چونکہ ایک بیٹا نکل گیا ہے تو 7 جو اس کا حصہ تھا اس پر کٹ کا نشان لگائیں گے، اور تصحیح جو 32 ہے، 32 سے تصحیح ہوئی، 32 سے تصحیح ہوئی، اس 32 سے 7 کی تفریق کریں گے، 7 کو مائنس کریں گے۔
اب مائنس کیا تو ایک نشان ہم ڈال دیں گے کہ 7 کو کیوں مائنس کیا ہے، کیوں تفریق کیا ہے، اس لیے کہ ایک شخص ایک وارث اس میں سے نکلا ہے تو اس کا نشان 7 سے دیں گے۔ 7 سے دینے کے بعد جتنا حاصل ہوا اس مائنس سے جو نکلا یعنی جو باقی رہا ہے اس کو لکھ دیں گے۔ تو 32 سے 7 کو جب آپ گھٹائیں گے تو بچ جائے گا کتنا، 25۔ یہی 25 یہی عدد مخرج ہے، اور تخارج کرنے والے پر تو کٹ لگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی تصحیح 32 سے ہوئی، تفریق 7 سے کیا ہم نے، 32 کی 7 سے تفریق کیا تو اب جو مخرج ہوا وہ 25 ہوا، بیوی کے لیے 4 اور 3 بیٹے میں سے ہر ایک کے لیے 7 7 7 ترے کے 21 4 25۔ تو میں اس کو سمجھا دیا، پھر بھی بورڈ پر ایک بار لکھ کر کے دکھلا دیتا ہوں۔ جیسے کہ میت نے بیوی کو چھوڑا، 4 بیٹوں کو چھوڑا، تو بیٹوں میں سے ایک نے کسی چیز پر صلح کر لی اور وہ درمیان سے نکل گیا، تخارج کر گیا، تو باقی ترکے کو 25 حصوں میں کر کے بانٹا جائے گا۔ باقی ماندہ کا مطلب اس کے نکلنے کے بعد، تفریق کرنے کے بعد باقی ماندہ ترکہ کو 25 حصوں میں کر کے بانٹا جائے گا، اس طریقے پر کہ عورت کے لیے 25 حصوں میں سے 4 حصے ہوں گے اور ہر بیٹے کے لیے 7 حصے ہوں گے، ہر بیٹے کے لیے 7 حصے ہوں گے۔ اب ذرا سا بورڈ پر لکھ کر کے ہم اس کی تخارج کے 2 مسئلے کی تخریج کرتے ہیں، اس کو حل کر کے دیکھتے ہیں۔ میت نے چھوڑا اپنے پیچھے اپنے شوہر کو، اپنی ماں کو، اپنے چچا کو، تو میت کے وارثین ہیں شوہر، ماں، چچا۔ اصولی طور پر یہ مسئلہ بنے گا 6 سے، کیونکہ شوہر کے لیے نصف ہے اور ماں کے لیے اس مسئلے میں ثلث ہے، تو اسبہ ہے، تو نصف جب ثلث کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 6 ہوتا ہے، تو اس مسئلے کا مخرج 6 ہوا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ تخارج کا مسئلہ ہے اور شوہر وارثین کے درمیان میں سے تخارج کر گیا ہے تخارج، مگر تخریج مسئلہ کے وقت اس کو بھی ہم شامل رکھیں گے، جیسے کہ ہم نے شوہر کو شامل رکھا ہے، شامل رکھ کر کے مسئلے کی تخریج کی، مسئلے کو بنایا شوہر، زوج، تو مسئلہ 6 سے بنا۔ شوہر کو نصف دیا 3، ماں کو ثلث دیا 2، بچا ہوا 1 چچا کو دیا، تو یہ مسئلہ 6 سے بن گیا۔ بننے کے بعد اب تخارج کرنے والے وارث کو ہم نے شامل رکھا۔ اب اس کے حصے کو جو 3 ملا ہے تصحیح سے، یہاں تو تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اصل مسئلہ ہی کو تصحیح کہہ رہے ہیں، مسئلہ ہم نے بنا لیا۔ بنانے کے بعد اگر اس میں تصحیح اور رد وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی کر لیتے، اتنا کام کرنے کے بعد اب جس وارث نے تخارج کیا ہے، مثلا شوہر نے تخارج کیا، اس کے حصے کو مائنس کریں گے، تو 6 - 3، 6 تفریق 3، 6 سے 3 کو جب آپ نے مائنس کیا تو بچ گیا 3، یہ 3 یعنی تصالح، صلح کی یہ نشانی 7 اس طرح سے لکھیں گے 7۔ تو اب یہ جو باقی ماندہ 3 ہے یہی مسئلے کا مخرج ہے، گویا کہ ہمارا مسئلہ 3 سے بنا، ماں کو 3 میں سے 2 ملا اور چچا کو 1 ملا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب اسے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر رہنے دیتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ ہے میت نے اپنے پیچھے چھوڑا بیوی کو اور 4 بیٹوں کو، بیوی ہے، بیٹا 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 بیٹا۔ تو آپ جو ماسبق میں اصول پڑھ چکے ہیں،
پڑھے ہوئے قوانین کی روشنی میں یہ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا، 8 سے بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زوجہ کے لیے سمن ہے اور بیٹے اسبا ہیں، بیٹے اسبا ہیں، تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا سمن، اور پیچھے پڑ چکے کہ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو اسی حصے کا ہم نامدد مسئلے کا مخرج ہوگا، تو اس مسئلے میں زوجہ کے لیے 8واں حصہ ہے، لہذا مسئلے کا مخرج 8 ہوا، تو مسئلہ بن گیا 8 سے۔ اور جس نے جو وارث تخارج کیا ہے، ابھی مسئلے میں ہم اس کو شامل رکھیں، ابھی نکالے نہیں ہیں، شامل رکھیں، تو زوجہ کے لیے 8واں حصہ 1 ملا 8 سے، باقی 7 جو اسبا بیٹے ہیں ان کو مل گیا، تو ان بیٹوں کو 7 ملا ہے، 7 ان بیٹوں پہ برابر نہیں بٹ رہا ہے، یعنی کسر ہو رہا، تو کسر کو دور کرنے کے لیے تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم تصحیح کر لیں گے۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 4، تو اس 4 کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے کسر کو دور کرنے کے لیے۔ ضرب دینے سے جو حاصل ہوا وہی تصحیح ہے، تو 8 کو 4 میں ضرب دیجئے گا تو 32 ہوا، 32 ہوا۔ اب یہ 4 جو مضروب ہے، اس مضروب میں ہر وارث کو جو حصہ ملا ہے اس میں ضرب دیں گے، 1 کو 4 میں ضرب دیا تو 4 ہوا، 7 کو 4 میں ضرب دیا تو 28 ہوا، 28 کو 4 بیٹوں پہ بانٹ دیجئے، 7 7 7 7 7 چونکہ 28، 28 4 32، تو مسئلے کی تصحیح کس سے ہو رہی؟ 32 سے۔ 32 سے سب کو برابر بٹ رہا ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کسر ختم ہو گیا، یعنی ہر ایک بیٹے کے لیے 7 ہے، بیوی کے لیے 4 ہے۔ تو دیکھیے ابھی ہم نے مسئلہ بنایا تو تخارج کرنے والے بیٹے کو مسئلے میں شامل رکھا، تصحیح کیا تو تصحیح میں بھی تخارج کرنے والے بیٹے کو شامل رکھا ہے، اب جو تخارج کیا ہے اس کے حصے کو تصحیح سے مائنس کر دیا، 32 تصحیح ہے اور تخارج کرنے والا کا حصہ ہوتا تھا 7، 7 کو اس کے حصے سے مائنس کر دیا، تفریق کر دیا، گھٹا دیا، 32 سے 7 کو گھٹائیں گے تو 25 ہوتا ہے۔ یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں صلح، یہ نشان کس کا ہے؟ صلح، یعنی 25 پر صلح ہو گئی ہے، 25 پر صلح ہو گئی۔ اب چونکہ ایک بیٹا نکل گیا ہے، حصہ ہم نے دیا تھا، دینے کے بعد اس کو کاٹ دیں گے، یہ کٹ کی نشانی، کٹنگ کی نشانی، یہ نشانی لگا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان سے نکل گیا ہے، تو اب یہی 25 مسئلے کا مخرج ہوا، یعنی زوجہ کے لیے 4 اور 3 بیٹے میں سے ہر ایک کے لیے 7 7، 7 تریکے 21، 4 25۔ یہی جو میں ابھی آپ کو سمجھایا، یہی بات بورڈ پہ لکھا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کلیئر دکھ رہا ہے کہ نہیں، ذرا سا میرے ریکارڈنگ میں پرابلم ہے، اس لیے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اگر ورثہ میں کوئی وارث تخارج کر کے نکل جائے تو تخریج مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس نکلنے والے وارث کو شامل کر کے پورا مسئلہ حل کیا جائے، جیسے کہ نکلنے والے وارث کو شامل کر کے پورا مسئلہ ہم نے حل کیا، اور تصحیح وغیرہ میں سے جس کی ضرورت ہو وہ بھی کیا جائے، جیسے تصحیح کی ضرورت تھی تو تصحیح بھی ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد تخارج کرنے والے کے جتنے حصے بنتے ہیں، جیسے یہ آخری ایک بیٹا ہے، اس کے جتنے حصے بنتے ہیں ان کو مخرج سے تفریق کر دینا ہے، تفریق کر کے 7 کا نشان بنا کر اس کے اوپر باقی ماندہ حصہ لکھ دیا جائے، جیسے کہ ہم نے باقی ماندہ 25 لکھ دیا ہے، اب یہی عدد مخرج ہوگا۔ اور تخارج کرنے والے سہام پر کٹ کا نشان لگا دیا جائے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔